السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والهل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرس أهل البيت وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. صلوات بھیج دو. ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیج دیں ہمارا. معزز سامعین، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران ابا عبداللہ الحسین، آپ حضرات بہترین بین الاقوامی شہرت یافتہ ہمارے جناب آصف جلال صاحب اور ایک عظیم ہمارے علاقے کی اور آپ کے علاقے کی شخصیت، اور اچھے اچھے کلام آپ حضرات سماعت کر رہے تھے، مگر آپ لوگوں نے انہیں جو ان کا حق تھا اس کو ادا نہیں کیا. یقین جانیے جو حق تھا. اور مجمع دیکھیے کم ہو چاہے زیادہ ہو، تعداد پہ وہ بھروسہ کرے جسے کربلا پہ یقین نہ ہو. لہٰذا اب اس سے بہتر میں شاید اس لیے لہٰذا ان لوگوں نے اسی پہ بھروسہ کر کے پڑھ دیا مل کے حیدری. ہاں حیدری. ہاں دیکھیے آپ محسوس کریں میں کچھ باتیں، اور چونکہ یہ مجلس شب بیداری کی ہے اور اس کا عنوان 18 بنی ہاشم کی تابوت کی زیارت بھی آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں. لہذا میں کوشش کروں گا کچھ باتیں آپ تک پہنچ جائیں. جیسے آپ نے انہیں سن لیا بس ویسے مجھے بھی سن لیجئے. بہت زیادہ خواہش نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اگر متوجہ ہو گئے تو کچھ باتیں آپ تک پہنچ جائیں گی. اس لیے کہ یہ ہر جگہ کا سسٹم ہو گیا ہے. نہیں معلوم کہ مولوی جب بیٹھے تبھی آنا ہے، نہیں. یہ جو پیشخان حضرات ہیں، یہ جو سوسخان حضرات ہیں، یہ جو کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مجلس کا آغاز ہی ہوتا ہے تلاوت سے. نہیں پہنچے آپ مکمل مجلس میں کہا جائے گا کہ شرکت آپ کی ہوئی، وہ کہاں سے ہوگی؟ توجہ کریے، وہ شرکت اسی وقت آپ کو وہ پیکج ملے گا کہ آپ نے مجلس کی جب آپ شریک ہوں گے تلاوت سے اور شریک رہیں گے سلام تک. میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ پورا، اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب پارٹ آف مجلس ہے. آپ کو کسی نے حق نہیں دیا ہے کہ آپ اپنا حصہ لے کے بیٹھے رہیے کہ ہم سوسانی میں چلیں گے، فلاں پیشخانی میں چلے گا اور وہ مجلس میں چلیں گے. یہ حق دیا ہی نہیں ہے حسین نے. نہیں توجہ کریے، اس لیے کہ زینب نے جو بنا ڈالی ہے وہ مجلس کی، اس کا پورا سسٹم یہ ہے. اب کچھ لوگوں کا دل ہوتا ہے وہ آئیں گے اسی تک، وہ آخر میں جب منبر سے ہم اتر جائیں گے، تابوت کی زیارت ہو گئی اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے ماتم کا، اور خوب ماتم ہوگا. اگرچہ اچھی چیز ہے شریک ہوں اور خوب بلند آواز سے تیزی سے بھی ماتم ہوگا،
میں بڑا عظیم فقرہ کہہ کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ دعائیں دیں گے آپ۔ ماتم ہوتا ہے بہت تیزی سے، اور اس کے بعد جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ شروع سے لوگ نہیں آتے، وہ بیچارے نوجوانوں کا ماتم دیکھ کر پھر خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو اب ماتم کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں جو تہذیب ازاں تلاوت سے اور اس سارے درمیان شروع ہو کے، کبھی آپ سوچتے ہیں ماتم کو پہلے کیوں نہیں رکھا؟ ارے کاش اس فکرے کو محسوس کریے، ماتم کو سب سے آخر میں، دیکھیے میں آپ کی دعا چاہتا ہوں، ماتم کو کیوں سب سے آخر میں رکھا؟ ارے پہلے آپ کو ماتم کر لیتے، لیکن ماتم کو سب سے آخر میں رکھا۔ کبھی غور کریے آپ، دیکھیے چونکہ مقصد آواز نہیں تھا، نہیں وہ توجہ کریں آپ، وہ کہتے ماتم سے ہم آواز کریں اور یہ امام باری کی دیواریں پھٹ جائیں۔ دیکھیے ایسے ماتم سے دیواریں تو پھٹ سکتی ہیں، مگر وقت کے یزیدوں کا کلیجہ چھلنی نہیں ہو سکتا۔ وقت کے یزیدوں کا کلیجہ نہیں آپ سمجھے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے ماتم نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ کوئی ڈھول نہیں ہے یا ان کی صدائیں نہیں ہیں، بڑی توجہ کریے کہ ہم آئے اور ماتم کر لیا ہم نے معاملہ ختم، نہیں، توجہ کریں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اچھا یہ جو ڈھول ہوتی ہے اس میں آواز کیوں ہوتی ہے؟ بولیے، اس میں آواز کیوں ہوتی ہے؟ ایک ماتم سے زیادہ آواز ہوتی ہے، اس لیے ہوتی ہے چونکہ یہ اندر سے خالی ہوتا ہے۔ ارے میں کیا کچھ کہہ رہا ہوں، محسوس کریں، جو چیز اندر سے خالی ہوتی ہے وہ آواز ہی کرتی ہے۔ ارے کاش آپ پہنچیے، وہ آواز کرتی ہے۔ اب سمجھیں یہ ہمارے ماتم اسے اسی لیے کہا کہ لوگ ڈھول نہ کہیں، اسی لیے جو تہذیب ازاں بنی وہ اسی سلسلے سے بنی کہ جہاں پہ شریک ہو کر تلاوت سے سینہ بھرو، پیشخانی سے سینہ بھرو، 1 گھنٹے کی تقریر سے جب تمہارا سینہ معرفت سے بھر جائے، پھر اس کے بعد اپنے اس ہاتھ کو اپنے سینے پہ مارو، تب خمینی وقت کہے گا یہ ہاتھ تمہارے سینے پہ نہیں ہے، یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ ایک صلوات بھی پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ ہاں یہ جو سلسلہ رکھا ہے وہ اسی لیے کہ تاکہ ہم اپنے سینوں کو ان معارف سے پر کریں، پیشخانی سے، سوزخانی سے، 1 گھنٹے کی تقریر اور مجلس سے جب سینہ معرفت سے بھر جائے تو پھر جب یہ ہاتھ تمہارے سینے پہ پڑے گا، توجہ چاہ رہا ہوں، تب کہتے ہیں کہ یہ صرف سینے پہ نہیں ہے، یہ یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے۔ اب آپ کہیں کہ ماتم میں کیا رکھا ہے، تو اب اتنے عظیم عظیم شعرا بیٹھے، اب میں کیا کہوں، اس شاعر نے کیا خوب کہا، اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا، ارے نہیں بولیے تھوڑا سا، اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ بھائی کم سے کم لگا دیجئے نعرہ، ان کی آواز دھیرے، ہاں واہ، اچھا پتہ نہیں لوگ بزرگوں کے نعرے لگانے پہ غور سے دیکھنے کیوں لگتے ہیں؟ آصف بھائی کیا 4 مصرے کسی شاعر کے مجھے نہیں پتا، مگر بڑے اچھے اس نے کہے کہ آپ سن لیجئے یہ سلسلہ ٹوٹے نہیں، لوگ ادھر دیکھنے لگے، نہیں، جس کی جیسی زبان ہوتی ہے، ہاں بولیے، جس کی جیسی زبان ہوتی ہے اس کا ویسا بیان ہوتا ہے۔ ارے بولیے تھوڑا، جس کی جیسی زبان ہوتی ہے اس کا ویسا بیان ہوتا ہے۔ یہ حبیب و زہیر سے پوچھو، ارے واہ 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 واہ، یہ حبیب و زہیر سے پوچھو کیسے بوڑھا جوان ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھی پڑھ دے محمد آل محمد۔ یہ حبیب و زہیر سے پوچھو
کیسے بوڑھا جوان ہوتا ہے۔ اب آئیے وہ سارے سلسلے کو چھوڑ کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ لہذا اسی لیے میں نے اس ماحول کے اعتبار سے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ مبارکہ بقرہ کی یہ آخری اس پارے کے پہلے پارے کے سلسلے کی آیت، جس میں پروردگار امتحان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ میرا موضوع اس تھوڑے سے مرحلے کے لیے آزمائش اور امامت، اسی حوالے سے 2-3 باتیں اور ختم و دعا ہے، اس لیے کہ یہ زمانہ بھی بڑا پرآشوب ہے اور یہ مجلس بھی امتحان ہے۔ آپ غور کریے، اس وقت یہ مجلس بھی ایک امتحان ہے۔ کاش میں آپ تک اپنی کچھ باتوں کو پہنچا لے جاؤں۔ لہذا اس امتحانی مرحلے میں آیت بھی میں نے امتحان کی پڑھی ہے اور موضوع بھی امتحان ہے۔ لہذا سنیے، اب دیکھنا ہے کہ کون امتحان میں کتنا پاس ہوتا ہے۔ آپ سب لوگ ایک دوسرے کو نمبر دیتے ہوئے جائیے گا۔ لہذا قرآن نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاہِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ۔ اللہ چونکہ قرآن کی ہر آیت کا مخاطب ہمارا رسول ہے، لہذا محمد کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اے پیغمبر یاد کریے اس زمانے کو، اس گھڑی کو، اس دور کو، اس وقت کو، اس ساعت کو، اس کیفیت کو جس وقت ابراہیم کو آزمایا گیا، ابراہیم کو پرکھا گیا، ابراہیم کو تولا، ابراہیم کو جانچا اور پرکھا اور آزمایا۔ جب اس نے آزما لیا تب اللہ نے کہا اللہ اکبر فَأَتَمَّهُنَّ۔ پھر جب ابراہیم اپنے امتحان میں 100% کامیاب ہو گئے تب اللہ نے کہا جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ نہیں میرے نوجوانوں، میں جملہ یہ کہتا ہوں اور آپ تک پہنچا رہا ہوں، جو آخر باہر بیٹھے ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچ جائیں۔ یاد رکھو ابراہیم کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ اولو العزم نبی ہے، مگر اسے بھی جب امامت دینی ہوئی تو اللہ نے آزمایا، اللہ نے پرکھا، اللہ نے جانچا۔ نہیں میں کہوں گا اے پروردگار ایسے ہی دے دے، یہ تو نبی ہے، امامت ہی تو دینا ہے، شاید آواز قدرت آئے کہ میں اس کا امتحان لے کے تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ جب میں ابراہیم جیسے نبی کو بغیر آزمائے نہیں دیتا تو تمہیں بغیر آزمائے کہاں سے دے؟ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ نہیں بھیا اشارہ ہے، ذرا آپ آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، ذرا جگہ بہت، ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے محمد آل محمد پر۔ ہاں ایک اور صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ دیکھیے شب بیداری کی مجلس میں بہت لمبی اور طویل نہیں کروں گا، چونکہ آپ کو مسلسل تابوت کی بھی زیارت کرنی ہے تاکہ وہ کیفیت اور وہ روحانیت بنی رہے اور آپ انشاءاللہ سنیں۔ میں بڑی جلدی کچھ باتیں کہہ کے جاؤں گا۔ کیا اے پروردگار تو ایسے ہی دے دے ابراہیم کو، شاید آواز آئے کہ جب میں ابراہیم جیسے نبی کو بغیر آزمائے نہیں دیتا تو میں تم جیسوں کو بغیر آزمائے کہاں سے دے دوں؟ نہیں میں کیا کچھ کہہ رہا ہوں، آپ سمجھو نوجوانوں میں کیا بد عظیم فقرہ۔ اور ابھی آپ فرش اعضاء سے سن رہے تھے، یہ فرش بھی امتحان ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، کاش اسے قدر کریں۔ یہ فرش بھی آصف بھائی، یہ فرش بھی امتحان ہے۔ آپ کہیں گے کیسے امتحان ہے؟ آپ خود سوچئے، زینب بہت کچھ دے سکتی تھی، ارے واہ 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 واہ، شیعت کے حوالے فرش ہی کیوں کیا؟ نہیں پہنچے آپ، شیعت کے حوالے فرش ہی اسی لیے کیا کہ یہ زمین پہ بچھا کے اب غرور کا امتحان لینا، انا کا امتحان لینا، اب دور وہی رہے گا جہاں انانیت ہو۔ امتحان میں اگر کامیاب ہونا ہے تو زینب کی فرش پہ آ کے شریک ہو جا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ اپنے میں خود یہ فرش بھی امتحان ہے۔ ہم اور آپ کبھی آپ سوچیں، ورنہ آپ قرآن دیکھیں اللہ سب کا ٹیسٹ کر رہا ہے، کسی کو فرش کے ذریعے سے آزما رہا ہے، کسی کو نماز کے ذریعے سے آزما رہا ہے۔ دنیا کے ہر چیز امتحان ہے، ہر چیز آزمائش ہے، ہر چیز امتحان ہے اور ٹیسٹ کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے اللہ ابراہیم جیسے نبی کو اور ہماری آزمائش کے لیے تو اس نے صاف کہا کہ وَلَا اللہ اکبر
وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک اور بھیا ایک ہی بار صحیح کر لیجئے، بار بار صحیح کریں گے تو مجلس ڈسٹرب ہوگی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہاں دیکھئے آزمائش تو طے ہے، امتحان تو ہوگا، بغیر امتحان کے کچھ ملنا نہیں ہے، آپ یقین کریے۔ اور پھر ماشاءاللہ سے افراد بیٹھے ہیں اس لیے کہ بغیر امتحان کے جو کچھ مل جائے اس کا مزہ نہیں ہے۔ ارے واہ 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 واہ، اسے محسوس تو کریں۔ آزمائش تو ہوگی، نبیوں کی ہوئی، اوصیاء کی ہوئی، ولیوں کی ہوئی، تو ہماری بھی ہوگی۔ اور اس نے خود قرآن میں کہا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور تمہیں پرکھیں گے، تمہیں آزمائیں گے، تمہیں جانچیں گے، تمہیں پرکھیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا خوف لا کے، تھوڑا سا ڈر پیدا کر کے، تھوڑا سا خوف پیدا کر کے، ارے بولیے تھوڑا سا، امتحان ہوتا ہے، اللہ آزماتا ہے، خوف پیدا کر کے بھی وہ امتحان لیتا ہے۔ ارے اب اس دور میں نہیں بولو گے تو کس دور میں بولو گے؟ خوف کے ذریعے سے امتحان ہوتا ہے۔ دنیا اس پر گواہ ہو نہ گواہ ہو، مگر کائنات آپ کا قصیدہ پڑھ رہی ہے۔ اس خوف کے امتحان میں شیعت نے اپنا بڑا امتحان دیا ہے، نہیں اگر پہنچے، اور اس امتحان میں شیعت کو کامیابی عظیم ملی، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اب 1400 ابھی بھی بول رہے ہو، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علاقہ چاہے جو ہو، جگہ چاہے جو ہو، علاقہ کچھ بھی ہو، دور کچھ بھی ہو، زمانہ کوئی ہو، اب تو فخر سے کہو انا شیعت و علی، انا شیعت و فاطمہ، انا شیعت و صادق، انا شیعت و کاظم۔ دلیل دوں، اس لیے کہ جو کمبخت 1400 برس سے کہہ رہے تھے کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، اب وہ کہہ رہے اصلی مسلمان ہے۔ اس امتحان خوف میں شیعت نے اپنا سر بلند کیا ہے۔ نہیں غور کریے، جو آج آپ کو اب کسی جگہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں انا شیعت و کاظم، انا شیعت و صادق، انا شیعت و علی۔ ارے بولیے، اس لیے کہ نہیں، دیکھیں بعض اوقات سوچتے ہیں مولوی صاحب مبالغہ کر رہے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے، نہیں، 7ویں امام، اللہ اکبر، امام موسیٰ کاظم، دیکھیے میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، ایک روایت کی بنا پہ امام کی ولادت کی بھی تاریخ ہے، مگر چونکہ اس ماحول میں لہذا غم کی وجہ سے اس لیے امام کی حدیث کو میں کوٹ کر رہا ہوں کہ ثواب انشاءاللہ ہم تک امام کے اس سے بھی پہنچ جائے، ذکر ہو جائے۔ اب سنیے آپ کا کیا امام نے اس دور کو کیا ترجمانی کی ہے۔ چونکہ دیکھیے بہت اچھا فقرہ میں آپ کو کہوں، جتنا امتحان سخت ہوگا ہم غیبت سے اتنے قریب ہوں گے۔ نہیں پہنچے، یہ لفظ کہوں آپ، یہ ظہور سے ہمارا مرحلہ بہت قریب ہوگا۔ نہیں بہت، دیکھیں میں اس سے قبل پہلے کی میں حدیث سناؤں، ایک فقرہ آپ کو کہوں، یہ جو امتحانی دور آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ایک کر کے ایک ایک آدمی کہیں وہ اور وہ سلسلے وار ایک ایک آدمی کر کے بڑی بڑی شخصیتیں آپ کی نگاہوں کے سامنے، کہیں بڑے بڑے ایک ایک رہبر جاتے ہیں، ذرا سی مایوسی آپ کو آ رہی ہے، اس سے خراب دور ہوگا، اس سے خراب امتحان ہوگا۔ ارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، الازہر یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا اسکالر کہتا ہے کہ دنیا مایوس ہو مگر میں شیعوں سے کہوں گا وہ مایوس نہ ہو۔ ارے میرے آخر تک نوجوانوں بولو، دنیا مایوس ہو مگر میں شیعوں سے کہوں گا کہ وہ مایوس نہ ہو۔ نہیں پہنچے، یہ جو سلسلے وار ابھی شہادتیں ہوئی ہیں، مایوسی کی ہلکی سی جھلک آ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، تو وہ اسکالر کہتا ہے اے شیعوں تم مایوس نہ ہو، تم مایوس نہ ہو،
اس لیے کاش یہ جملہ محفوظ ہو جائے. وہ کہتا ہے اس لیے کہ اے شیعوں جب ستارے جلدی ڈوبنے لگے, جب ستارے جلدی غروب ہونے لگے, تو سمجھ جاؤ کوئی سورج ہے جو طلوع ہونے والا ہے. ہم جس دور میں ہیں وہ دور امتحان کا بہت عظیم دور ہے, یہ آزمائش کا بہت سخت دور ہے. نہیں ہے, آپ اٹھا کے دیکھیے, ساری دنیا اس وقت آپ کے خلاف ہے. اب اگر قاعدے سے محسوس کر لیں, آپ خالی ایزیں ہٹائی ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, کبھی سوچیے, اپنے دماغ میں وزن ڈالیے, پرچم اسلام آج ہے کس کے ہاتھ میں؟ ارے واہ 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 واہ, کاش آپ سنی شیعہ کی بات نہ کریے کہ سنی یا شیعہ چھوڑیے. یہ جو 56 ممالک ان کی بے غیرتی کو دیکھ کر اب حالت بتائیے, ان سے تو اب یہ کچھ نہیں ہے. اسلام مٹے تو مٹے, دین مٹے تو مٹے, قرآن مٹے تو مٹے, انہیں کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کبھی اپنی نگاہوں کو اس حوالے سے دیکھیے کہ آج پرچم اسلام ہے کس کے پاس, آبرو اسلام ہے کس کے پاس. نہیں, کاش قدر کریے. اب چاہے دنیا کہے نہ کہے, مگر یہ یاد رکھیے آبرو تشیع ہے شیعت کے ہاتھ میں, آبرو اسلام ہے شیعت کے ہاتھ میں. نہیں, آپ کیا کہتے, کاش پہنچ جائیں, آبرو قرآن ہے شیعوں کے ہاتھ میں. اور کیوں نہ ہو, جہاں کربلا پڑھی جاتی ہے وہیں آبرو قرآن ہوتی ہے. جب میرا مولا نیزے پہ قرآن نہ چھوڑا, تو یہ یاد رکھیے, یہ امتحان کی منزلیں سخت ہیں. اس سے سخت آپ کی آزمائش ہوگی, اس سے سخت آپ کا امتحان ہوگا. ہمارے اور آپ کے ساتھ امام کہتے ہیں, اس حدیث کو سونے کے قلم سے لکھ کے لے جائیے. آپ جو بھی داد دیں گے وہ امام کے اس فقرے کو جائے گی, مجھے نہیں ہے. اب امام کی حدیث ہے, اس سے پڑھ رہا ہوں سادے کے طور پہ. امام کہتے ہیں توبہ, اب تو کم سے کم اپنے پہ ناز کریے, توبہ لشیعتنا المتمسکین بحبلنا فی غیبت قائمنا. ارے کاش اس لفظ کو متوجہ. امام کہتے ہیں مبارک بات کے لائق ہیں غیبت کے زمانے کے وہ شیعہ. نہیں, کاش آپ پہنچئے, غیبت کے زمانے کے وہ شیعہ مبارک بات کے لائق ہیں. آصف بھائی دلیل ہے, شاید آپ اس حدیث کو اپنے شعر میں لے کے آ جائیں کہ مبارک بات کے لائق ہیں وہ شیعہ جو غیبت کے سخت دور میں, سخت زمانے میں, امتحان کے باوجود ہماری رسیوں کو پکڑے ہوئے ہیں. ارے کاش اس فکرے کو محسوس کریں. اس غیبت کے سخت امتحانی دور میں اپنے ہاتھ سے ہماری رسیوں کو پکڑے ہوئے ہیں. فقرہ سر کروں, اور خالی پکڑے ہوئے نہیں ہیں, الثابتین علی ولایتنا, بلکہ وہ ہماری ولایت پہ ثابت بھی ہے. والبراءت من اعدائنا, اور ہمارے دشمنوں سے براءت بھی کیے ہوئے ہیں. نہیں, آپ سمجھے, امام بتا گئے کہ شیعہ وہ ہوتا ہی نہیں ہے جو ادھر بھی چائے پیئے ادھر بھی چائے پیئے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. ارے مل کے صلوات بھیج دو محمد آل محمد پر. ہاں, ہمارے امام فرما رہے ہیں المتمسکین, مبارک بات کے لائق ہیں وہ شیعہ جو اس غیبت کے سخت دور میں ہمارے اس قائم سے, اللہ اکبر, المتمسکین بحبلنا, ہماری رسیوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور ہمارے قائم سے جڑے ہوئے ہیں. سوچئے امام, ساتویں امام کس دور میں ہے اور اس زمانے کے شیعوں کو مبارکباد دے رہے ہیں. ارے اب تو آخر تک بولو, اب تمہیں تمہارا امام مبارکباد دے رہا ہے. سنو, مبارکباد سب کو اچھی نہیں لگتی. امام کا صحابی وہی بیٹھا ہے کہ مولا ہم شیعوں کو کچھ نہیں کہا, وہ شیعہ تو ابھی آئے بھی نہیں اور انہیں مبارکباد دے رہے ہیں. سنیں گے امام کا جملہ. امام نے اسے غور سے ایسے دیکھا جیسے علی کی تلوار نسلیں دیکھتی ہوں.
سنیے، امام نے اسے غور سے ایسے دیکھا جیسے علی کی تلوار نسلیں دیکھتی ہوں. کہا یہ بتا کیا جاننا چاہتا ہے؟ کہ بس اتنا بتائیے کیا اس زمانے کے شیعہ اس زمانے سے بہتر ہے؟ امام نے کہا 100%. وہ غیبت کے زمانے کے شیعہ اس زمانے کے شیعوں سے بہتر ہے. دلیل پہنچے گی تو آپ دعائیں دیں گے. تو وہ کہنے لگا مولا مجھے دلیل چاہیے. تو ساتویں امام نے دلیل کی. کہا کہ سن، اس زمانے کے شیعہ اس زمانے کے شیعوں سے بہتر اس لیے کہ تو ہمیں مان رہا ہے چونکہ دیکھ رہا ہے. ارے اب آپ بھی ابھی بھی دلیل چاہیے. تو ہمیں مان رہا ہے چونکہ دیکھ رہا ہے، مگر یہ میرے قائم کو نہیں بھی دیکھیں گے مگر اس کی غیبت میں قائم رہے. صلوات پڑھو گے محمد آل محمد پر. پانی چاہیے. ایک مل کے صلوات بھیج دیجئے آپ حضرات. ایک صلوات مبارکباد کے لائق ہیں وہ شیعہ جو ہمارے قائم کی غیبت میں سختیوں کے باوجود ہماری رسیوں کو پکڑے رہیں گے. اور سنیے ان کی صفت یہ ہے کہ وہ ہماری ولایت پہ ثابت رہیں گے اور دشمنوں سے برات بھی کیے رہیں گے. نہیں پہنچے، وہ دو طرف نہیں رہتے، وہ ایک طرف رہیں گے. نہیں پہنچے. آج کل حالات جو معاشرے اور سماج کے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں، جو دونوں طرف چائے پیتے ہیں انہی کی تعریف انہی کی جے جیکار ہے. ہاں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، دیکھیے معاشرے میں امتحانی دور میں مشکل بتا رہا ہوں آپ کو، سمجھیے کیا ہونا چاہیے. آج معاشرے میں کتنے % ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دم کھل کے کہتے ہیں یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے. حق کس کے ساتھ ہے؟ بتائیے کیا % ہے؟ آپ سب معاشرہ دیکھتے ہیں، سماج دیکھتے ہیں، آپ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں. ایسے لوگ کتنے % ہوتے ہیں جو سر پہ کفن باندھ کے کہیں، ارے تھوڑا بیدار تو ہو، جو سر پہ کفن باندھ کے کہیں کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے. نہیں پہنچے. جو ڈرتا نہیں ہے، ہاں دنیا چاہے اس کے بارے میں جو کہے کہ رشیا ہے، وہاں ہے، یہاں ہے، یہ کہے کہ یہ بنکر میں ہے، جہاں ہے، مگر وہ چاہے کچھ ہو جائے مٹنا تو گوارا ہے. ارے قد تو کرو، وہ حق کو حق کہتا ہے، باطل کو باطل کہتا ہے. یہ معاشرے میں کتنے % لوگ ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ یہ 20% ہوتے ہیں. کتنے %؟ 20%. اور برے ایک دم صاف، جن کے بارے میں کلیئر ہے کہ یہ فاسق ہے، یہ شرابی ہے، یہ ایک دم برا ہے. یہ کتنے % ہوتے ہیں؟ ارے بولیے. 80 نہیں، 80 ہوتے تو تب کوئی جنگ ہی نہیں تھی. یہ ہوتے ہیں 10%. میں دیکھیے بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں. یہ ہوتے ہیں کتنے؟ 10%. اب بچے کتنے؟ 70%. یہ 70% کون ہوتے ہیں؟ نہیں پہنچے. جو ادھر بھی چائے پیتے ہیں. ارے تھوڑا بیدار ہوئیے. یہ وہ خاموش طبقہ ہوتا ہے. نہیں پہنچے. اور ان کی بڑی جے جیکار آپ کرتے ہیں. ارے یہ بہت بڑھیا آدمی ہیں، ان سے تو بیچارے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. مسجد میں گئے، نماز پڑھی، گھر آ گئے. نہ انجمن سے مطلب، نہ کسی جھگڑے سے مطلب، نہ کسی لڑائی سے مطلب. یہ بیچارے ایک دم چپ چاپ ہیں. ان کی سب تعریف کرتے ہیں. حق والا بھی تعریف کرے، باطل والا بھی تعریف کرے. یہ بہت بڑھیا ہیں، یہ بڑے سفید پوش ہیں، یہ بڑے اچھے ہیں، یہ بہت برے ہیں. ان سے کوئی جھگڑے سے مطلب نہیں. قسم خدا کی اگر قاعدے سے چیک کریے تو ہر جھگڑے میں انہی کا ہاتھ ہے. اگر آپ قاعدے سے چیک کریے تو ہر جھگڑے میں انہی کا ہاتھ ہے. بھیا یہ دو طرف رہنے کا کہاں سے سلیقہ سیکھا؟ آپ ایک خیمے میں رہیے، یہ حق کے ساتھ رہیے یا باطل کے ساتھ رہیے. یہ کیا مطلب کہ ادھر بھی رہنا ہے
اور ادھر بھی رہنا ہے. میں سادات بہارا میں پڑھا ہوں, آپ سے بہتر کون فکر رہا. تب آپ سوچ رہے ہیں جب باطل 10%, حق 20%, تو یہ باطل لہذا امتحان تو دیکھیے ہوگا اور ہر فرد کا ہوگا. ہم فرش پہ بیٹھ رہے ہیں, اس کا امتحان دے رہے ہیں. ہم ممبر پہ ہیں, اس کا امتحان دے رہے ہیں. کوئی شاعری کر رہا ہے, اس کا اپنا امتحان ہے. ہماری ماں بہنوں کا اپنا امتحان ہے, ان کے پردے کا امتحان ہے, ان کے مرحلے کا, سب کا اپنے اپنی جگہ. ہر آدمی اپنا ٹیسٹ کر رہا ہے, چونکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے. یہاں دینا ہے امتحان, یہاں آزمائش ہونی ہے, یہاں آپ کو پرکھا جائے گا. بغیر پرکھے خدا کچھ نہیں عطا کرتا. ارے میں بہت ابراہیم جیسے نبی کو بغیر آزمائے نہیں دیا, نہیں دیا. دے دیتا پیسے, لیکن کہا نہیں, جب تک پرکھیں گے نہیں امامت دیں گے نہیں. اور امامت دی بھی تو کس کی؟ لوگوں کی. ارے کاش قدر کریے. اب جب لوگوں کا امام بننے کے لیے امتحان شرط ہے, تو جو کائنات کا امام بن رہا ہو اس کا امتحان کتنا بڑا ہوگا, اس کی آزمائش کتنی سخت ہوگی, اس کا سوچئے کہ ایگزام مرحلہ کتنا ہوگا. ایک چیز میں آپ سے, کاش آپ اس مرحلے تک پہنچ جائیں تو بہت آپ محسوس کریں گے. قرار صاحب مرحوم, خدا غریق رحمت کرے, آپ لوگوں نے انہیں سنا ہوگا تو آپ اور وہ بزرگ اگر تائید کر گئے تو شاید. دیکھیں آج بھائی بڑے بہترین مرحلہ کہا, جیسے ہی اللہ نے ابراہیم کو امامت دی تو فوراً ابراہیم نے کیا کہا؟ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي, اے پروردگار اسے میری نسل میں رکھ دے. ارے کاش آپ سنیے, اسے میری ذریت میں رکھ دے. کاش آپ توجہ کریے. یہ تو ترجمہ سب نے کیا ہے. قرار صاحب مرحوم نے جانتے ہیں کیا کہا؟ کہا یہ امامت اتنا عظیم عہدہ تھا کہ ابراہیم جیسے نبی کے بھی منہ میں پانی آ گیا. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. نہیں, یہ کچھ لوگوں نے ہاں ہوں کر دیا, یہ میرے لیے بہت شرف ہے. محسوس کریے کیا ہے. کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي, کہا جیسے ہی امامت ملی تو کیا کہا؟ پروردگار اسے میری ذریت میں رکھ دے. نہیں پہنچے آپ. کاش قدر کریں, اس لیے کہ سب لوگ جائیداد پراپرٹی والے ہیں, تو آپ اس بات کو محسوس کریں. کیا کہا؟ پروردگار اسے میری ذریت میں رکھ دے. پھر آگے بھی قرار صاحب نے کہا یہ ہر باپ کے مزاج میں ہوتا ہے کہ عہدہ اس کی نسل میں ٹرانسفر ہو. ارے کوئی متولی ہے تو چاہتا نہیں ہے کہ دوسرا بنے, چاہتا ہے بیٹا ہی بنے. ارے اس پہ تو بولو, بیٹا نہیں تو پوتا بن جائے, پوتا نہیں تو پرپوتا بن جائے. چھوڑ دیجئے. انجمن کا بھی چھوٹا سا عہدہ ہو تو ہر آدمی چاہتا ہے اس کے بعد اس کا بیٹا ہو. بیٹا نہیں تو پوتا ہو, پوتا نہ ہو تو پرپوتا ہو. آپ بولیے نہیں چاہتا ہے. میں عہدوں کی بات کر رہا ہوں. کوئی آئی ایس ہو گیا, کوئی پی سی ایس ہو گیا, کوئی آئی ایس ہے پوچھ لیجئے جا کے, کبھی نہیں چاہتا کہ یہ عہدہ اس کی نسل میں نہ رہے. وہ ہو گیا تو چاہے گا بیٹا ہو جائے, بیٹا نہیں تو پوتا ہو جائے. کوئی ڈاکٹر ہو گیا تو چاہتا ہے پوتا بنے. بھائی قرآن ہے, یہ مزاج انسانی میں ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ عہدہ اس کی نسل میں ٹرانسفر ہو, اس کی ذریت میں جائے. نہیں پہنچے آپ. ہر آدمی چاہتا ہے, مگر میں چیلنج کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بات کہہ رہا ہوں. خطیب چاہتا ہے اس کا بیٹا خطیب ہو, بیٹا نہیں تو پوتا ہو جائے. کوئی انجینئر چاہتا ہے اس کا بیٹا انجینئر ہو, بیٹا نہیں تو پوتا ہو جائے. مگر میں چیلنج کروں آپ کے سامنے, مگر دنیا کا کتنا بڑا بھی باپ ہو وہ چیلنج کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. ارے میں فضائل کی دنیا میں ہوں, سوچو آپ نے کس آستانے پہ سجدہ کیا ہے. دنیا میں چاہے کتنا بڑا بھی باپ ہو وہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں خطیب تو میرا بیٹا بھی خطیب ہوگا, میں انجینئر تو میرا بیٹا بھی انجینئر ہوگا, میرا پوتا بھی انجینئر ہوگا, میں سی ایم تو میرا بیٹا بھی ہوگا. مگر واحد گھرانہ محمد کا ہے جہاں فخر سے کہا میرا پہلا بھی محمد ہوگا, میرا دوسرا بھی محمد, میرا آخری بھی محمد. صلوات بھی پڑھ دے محمد آل محمد. واحد گھرانہ محمد کا ہے.
جہاں اس چیلنج کے ساتھ، دعوے کے ساتھ پیغمبر نے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہوگا، ہمارا دوسرا بھی محمد ہوگا۔ ارے نہیں ہو تو بولیے، یہاں کاظم بھی محمد، یہاں صادق بھی محمد، یہاں تقی بھی محمد۔ اب کہوں ہے نا حدیث ہزاروں دفعہ کی سنی ہے آپ کی، اولنا محمد، بولیے آگے اوسطنا، آخرنا، وکلنا، بولیے یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ اب آئیے ایک سوال کر رہا ہوں، اب دیکھیے میرے نوجوان کیسے متوجہ ہوتے ہیں۔ ہزاروں بار کی سنی، میرا پہلا بھی محمد، میرے سب کے سب محمد۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کتنے لوگوں کو، اب دیکھتا ہوں میتھ آپ کی کتنی اسٹرانگ ہے، کتنے لوگوں کو محمد نے یہ حق دیا کہ وہ میدان میں آ کے کہیں کہ ہم محمد ہیں؟ بولیے کتنے لوگ؟ ہاں کتنی تعداد؟ دیکھیے جب میں پوچھ رہا ہوں تو سمجھیے کہ میرے نوجوان مد نظر ہیں، کتنے لوگ شامل ہیں؟ ہاں اس حدیث کی روشنی میں وہ کتنے افراد شامل ہو رہے ہیں جنہیں آپ جو میدان میں آ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم محمد ہیں؟ کتنے؟ نہیں بولیے گا آپ، اس لیے کہ ابھی تک نہیں بولنا ہے۔ چچا نے دیکھیے 12 کہا ہے، مگر 13 لوگ ہے، 14 محمد ہے نا، محمد تو خود کہہ رہا ہے کہ سب محمد ہیں، تو یہ 13 کو کم سے کم یہ حق ہے چچا کہ میدان میں آ کے کہیں کہ ہم محمد ہیں۔ بولیے ہے کہ نہیں؟ کاش میرا یہ طنز آپ سمجھ جائیں، ان 14 کو حق ہے کہ یہ 13 کو حق ہے کہ یہ کہیں کہ ہم محمد ہیں، اور اگر یہ کہیں اور کوئی اعتراض کرے کہ کہاں سے کہا تو فوراً کہیں گے نبی نے کہا ہے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد۔ اب سمجھ گئے؟ یعنی 13 کو حق تھا کہ یہ کہیں کہ ہم محمد ہیں، مگر واہ رے ان 13 نے کیا احترام سکھایا محمد کا کہ جنہیں حق تھا کہ یہ کہیں کہ ہم محمد ہیں، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم محمد جیسے ہیں۔ اب یہ فقرہ ہے مجلس کا، آپ جیسے چاہے سنیں، کیا ہے؟ اما جنہیں حق تھا کہ یہ کہیں کہ ہم محمد ہیں، ارے بولو، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم محمد جیسے ہیں۔ اما کم سے کم وہ تو کہہ ہی سکتا تھا جو کعبے میں آ کے توریت سنا گیا، انجیل سنا گیا، زبور سنا گیا، قرآن سنا گیا، اور جب قرآن سنایا تو رسول نے سندن کہا اے علی قرآن ویسے پڑھا، نہیں کاش متوجہ ہو، قرآن ویسے پڑھا جیسے میں، قرآن ویسے پڑھا جیسے میں۔ ابھی بھی نہیں پہنچی بات، اما شرم نہیں آتی؟ جسے حق تھا اس نے تو کبھی نہ کہا، اور یہ 4 دن کے چرواہے کہنے لگے محمد ہمارے جیسے۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا، واہ، کتنے ہی یہاں آئے گئے ہیں تیرے جیسے، افسوس تیرے گھر میں بھی عزت نہیں تیری، تو پھر بھی یہ کہتا ہے محمد میرے جیسا۔ لیکن جن ہستیوں کو یہ حق تھا کہ وہ کہیں کہ ہم محمد ہیں، اس نے کبھی نہ کہا، انہیں کہا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اور جسے اس کی بھی توفیق نہ تھی وہ موٹے موٹے قلم سے لکھ گیا کہ محمد ہمارے جیسے، کاش کبھی آئینہ قاعدے سے دیکھ لیتا تو شاید کبھی نہ کہتا کہ محمد ہمارے جیسے، حضور ہمارے جیسے نہیں پہنچ رہے۔ اور ہمیں تو اب تمہارے قصیدوں سے بھی نفرت ہو گئی، ہمیں تو اب اس لیے کہ کیا پتا تمہارے کس قصیدے میں کوئی بھگوڑا جرار ہو جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ اس لیے کہ کیا معلوم، اس لیے کہ جن ہستیوں کو حق تھا، یہ سوائے کا ذریتی، آپ سمجھ رہے ہیں، انبیاء نے بھی نہیں کہا کہ پرورت میری ذریت میں، لیکن محمد نے فخر سے کہا میرا پہلا بھی محمد، میرا دوسرا بھی محمد، میرا تیسرا بھی محمد۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس منزل پہ آنے کے لیے امتحان چاہیے۔ ہاں میرے نوجوانوں، ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں امتحان دے کے جب کچھ ملتا ہے اس کا مزہ کچھ اور ہے۔ بھائی نیٹ کا پیپر ہے، میرے نوجوان جنتر منتر پہ ہیں، ہمارے قوم کے مستقبل، تو کم سے کم ان کے لیے تو ایک حق ہے کہ کچھ فقرہ کہوں، سنتے ہوئے جاؤ۔ دیکھو امتحان دے کے جو کچھ ملتا ہے اس کا مزہ کچھ اور ہے، لیک پیپر سے پاس ہونے میں وہ مزہ نہیں ہے۔ ارے تھوڑا آخر تک بولو، محسوس تو کرو۔ امتحان دے کے جب کچھ ملتا ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ بھائی دیکھیے دو راستے ہیں، اور ماشاءاللہ سے جو سرکاری سروس کر چکے ہیں وہ اس بات کو بہتر جانتے ہیں، کسی بھی پوسٹ تک، کسی بھی عہدے تک پہنچنے کے چچا بس دو ہی راستے ہیں، دو راستوں کے علاوہ تیسرا اگر ہوگا تو جب میں ممبر سے نیچے آؤں تب بتائیے گا، مگر ابھی تک سمجھیے کہ دو ہی راستے ہیں۔ پہلا راستہ کیا؟ ہاں امتحان دے کے پہنچیے، سبحان اللہ، توجہ کریے۔ اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ بیک ڈور سے، ارے بولیے، چوری کر کے، لیک کر کے ادھر ادھر سے پہنچ جائیے۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب اس سے کیا ہوتا ہے؟ پہنچتے تو دونوں ہیں، نہیں پہنچے آپ، جو امتحان دے کے پہنچے یا جو بیک ڈور سے چوری کر کے پہنچتے تو دونوں ہیں۔ ہم نے کہا پہنچتے دونوں ضرور ہیں، مگر صلاحیت دونوں کی حیثیت بتاتی ہے۔ ارے آخر تک بولو کہ کون امتحان دے کے پہنچا ہے اور کون چوری سے پہنچا ہے۔ میں اس کا فرق آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ فرض کریے آپ کے اسی گاؤں کے دو لڑکے کسی بڑی پوسٹ پر پہنچ گئے ہوں، آپ کو پتا ہے کون امتحانی منزلوں کو سر کر کے پہنچا ہے اور کون بیک ڈور سے چوری سے پہنچا ہے۔ جو امتحان دے کے پہنچا ہے اگر وہ آ گیا، توجہ چاہ رہا ہوں، تو آپ اس کے پد کی گریما کا خیال کرتے ہوئے کرسی چھوڑ دیں گے، نہیں پہنچ رہے ہیں، خوب اس کی جے جائے کار، اس کی تعریف کریں گے، ارے بڑے امتحان دے کے پہنچا، بڑی زحمت سے پہنچا، بڑی محنت سے پہنچا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور جب وہ آپ کے درمیان سے چلا جائے گا تب بھی لوگوں میں ارے بڑی محنت سے پہنچا یار، بڑی عظمت ہے، نہیں پہنچے، اس کا درود، اس کا قصیدہ۔ مگر جو بیک ڈور سے پہنچا ہے اگر وہ آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی پد کا خیال کرتے ہوئے، اس کے پد کا خیال کرتے ہوئے وقتی آپ احترام کر جائیں، مگر وہ جیسے ہی ہٹے گا، ارے کہا سن لو، فوراً لعنت کا طوق پہنانا شروع کریں گے۔ ارے چوری سے پہنچا، نہیں پہنچے گا، ارے چوری سے پہنچا، بیک ڈور سے پہنچا، ہمت ہوتی تو امتحان دے کے پہنچتا، نہیں آپ سمجھے۔ یعنی دو مزاج بنا، جو امتحان دے کے پہنچتا ہے اس پر درود بھیجی جاتی ہے، اور جو چوری سے کہیں پہنچ جائے، ارے بولیے میں مثال عرض کر رہا ہوں، اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہے، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، اسلام کی باغ ڈور تک بھی کچھ امتحان دے کے پہنچے اور کچھ بیک ڈور سے پہنچے۔ جو امتحان دے کے پہنچے ان پر آج تک درود بھیجا جا رہا ہے، اور جو چوری سے پہنچے، اما سادات باہرانہ سنے گا تو کون سنے گا، ان پر آج تک لعنت ہو رہی ہے۔ نہیں، اس سے واضح تاریخی فقرہ کہہ دوں، اما جو امتحان دے کے پہنچا، نہیں اس سے ہٹ کے کہوں، جو چوری سے پہنچا، تاریخ گواہ ہے، وہ پوری زندگی کہتا رہا اگر علی نہ ہوتے، نہیں سنو، اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ جو امتحان دے کے پہنچا تھا وہ بیٹھ کے کہتا تھا سلونی سلونی قبل ان تفر۔ مل کے ہاتھوں کو بلند کر کے ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ جو امتحانی منزلوں کو سر کر کے کہیں پہنچتا ہے اس پر درود بھیجی جاتی ہے، جو چوری سے کہیں پہنچ جائے اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے۔ امتحان
انسان کی شخصیت ابھارتی ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں امتحان سے بھاگو نہیں، یہ 2-4 دن کے بلبلے ہیں پانی کے جو اٹھیں گے اور خاموش ہو جائیں گے، تو تمہارے حوصلوں کو کم کریں گے۔ میدان چھوڑنا شیعت کی علامت نہیں ہے۔ ارے اب اس فقرے پہ آپ نہ بولیں گے تو پھر کب بولیں گے؟ میدان چھوڑنا شیعت کی علامت نہیں ہے۔ پوری دنیا اسے مشورہ دے رہی تھی کہ چھوڑ دو، ہٹ جاؤ، یہاں ہو جاؤ، وہاں ہو جاؤ۔ ارے نہیں پہنچے آپ، کاش میں کہہ دو گھر چھوڑ دو، ہٹ جاؤ۔ بڑے بڑے آفیسر آ کے کہتے تھے اپنا گھر چھوڑ دیجئے، اپنا وہ مرحلہ چھوڑ دیجئے، مگر وہ 86 سال کا بوڑھا کہہ رہا تھا میرا مولا علی ہے، میرا مولا علی ہے۔ جب میرا مولا بستر نہیں چھوڑتا تو میں گھر کہاں سے چھوڑوں؟ اب محسوس کریے آپ، شیعت میدان امتحان سے دور نہیں جاتی ہے۔ ہماری آزمائش ہوگی، ہمارا امتحان ہوگا، ہم دیں گے، مگر یہ یاد رکھیے رہبریت تشیع کا وقار ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے کہا، جیسے ہی کہا کہ ہماری ذریت میں رکھے، بس بات ختم ہو گئی، میں مصائب پہ آ گیا، فوراً اللہ نے کہا سرکار اس کا تو نہیں پتا کہ آپ کی ذریت میں رہے گی کہ نہیں رہے گی، مگر یہ امامت لا ینال عہد الظالمین، یہ ظالموں کا مقدر نہیں۔ ابھی کیا بہترین اشعار آپ نے قاتل زہرا پہ سنے تو سن لیجئے۔ ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ ظالم کچھ بھی ہو جائے امام نہیں ہو سکتا۔ ارے سادات نہ سنیں گے تو کون سنیں گا؟ ظالم کچھ بھی ہو جائے، یہ اللہ پلو پہنچ جائیں گے، ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ ظالم کچھ بھی ہو جائے، ارے میرا گریبان نہ پکڑیے، ہم شیعوں کا گلا نہ دابیے، انہیں امام مانیے، انہیں امام مانیے۔ ہمارے لیے یہ آیت کافی ہے کہ ظالم امام نہیں ہو سکتا، ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ ارے بے شرمو سمجھ میں نہیں آتا، جب ظالم امام نہیں ہو سکتا تو کہیں کا چھٹا قاتل امام کہاں سے ہو جائے؟ جو کہیں کسی کا قتل کر رہا ہو، جو کہیں کا قاتل ہو، اسے امام کہاں سے مان لیا جائے؟ چونکہ ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آیت اللہ جواد عاملی خدا سلامت رکھے، ایک عظیم شخصیت، تفسیر تسنیم میں لکھا کہ ظالم امام اس لیے نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے بڑی چراغ پہ اشعار آپ نے سنے، ایک فقرہ میرا بھی چراغ پہ سنیے۔ ظالم امام نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا، اب میں وجہ ساری چھوڑ رہا ہوں چونکہ وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے، چونکہ آپ کو ان 18 بنی ہاشم کے تابوت کی زیارت کرنا ہے اور ہمیں بھی سفر کرنا ہے، اس بات کو یہیں روک کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ظالم امام بہت سے صفت بیان کی ہے، مگر ایک صفت بڑی عجیب کہی کہ ظالم امام اس لیے نہیں ہو سکتا۔ چچا میں آپ سے متوجہ چاہتا ہوں کہ اس بات پر اگر آپ متوجہ ہوں تو ایک فقرہ ہے، چونکہ ظالم کا بھروسہ اس کی طاقت ہوتی ہے اور امام کا بھروسہ اس کی قدرت ہوتی ہے۔ ارے اس فقرے میں بہت دم ہے، اگر محسوس کریے آپ۔ ظالم کا بھروسہ اس کی طاقت ہے، امام کا بھروسہ، ورنہ آپ سے بہتر کون جانے گا شاعری کا، الفاظ کا جو جنازہ نکلا ہوا ہے، اب تو کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا، طاقت کیا ہے، قدرت کیا ہے۔ آیت اللہ جواد عاملی سے کسی نے پوچھا کہ طاقت اور قدرت میں فرق کیا ہے؟ کہا الزمی تو آسماں فرق دورت، زمین سے آسماں تک فرق ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا طاقت میں تمہاری انا رہتی ہے، ارے اس فقرے پہ محسوس تو کریں، اور قدرت میں خدا رہتا ہے۔ نہیں، جب ہم کہتے ہیں میری طاقت یعنی میری انا، جب ہم کہتے ہیں قدرت یعنی خدا، نہیں پہنچے آپ۔ ظالم کا بھروسہ طاقت ہے، امام کا بھروسہ قدرت ہے۔ میں دیکھیں مجھے دل شکنی ہوگی اس فقرے پہ اگر آپ نے محسوس نہیں، آخر تک سنیے۔ ظالم کا بھروسہ بولو طاقت ہے، امام کا بھروسہ۔ حالات حاضرہ کے تناظر میں فقرہ کہہ رہا ہوں، آپ سے بہتر یہ فرق تو علماء نے بتایا، ایک فرق مجھ جیسے جاہل سے بھی سنیے۔ طاقت 5 سال رہتی ہے، ارے نہیں، کاش اس فقرے کو سمجھیے، مگر قدرت ہمیشہ رہتی ہے۔ ارے وہ 60 سال والے بھی سمجھ رہے تھے کبھی نہیں جائیں گے، مگر وہ بھی گئے، اور یہ 15 سال والے بھی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کبھی جائیں گے،
مگر انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ طاقت آج ہے، ارے بولو، کل نہیں ہے، مگر قدرت کل بھی تھی اور آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گی۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، اب آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا چاہیے؟ تو کربلا سے بہتر دلیل کہاں ملے گی؟ جا کے پڑھو امام حسین کا فقرہ، زیارت امام نے جو عرفہ کی جو دعا ہے، اس دعائے عرفہ میں میرا مولا کہتا ہے پروردگار جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا اور جسے تو نہیں ملا، نہیں جملہ سنو، اس نے کیا پایا۔ اور جو فقرہ وہ عظیم حسین کہتے الہی اے میرے معبود مجھے طاقت نہیں چاہیے، مجھے طاقت نہیں چاہیے، مجھے قدرت چاہیے، مجھے قدرت چاہیے۔ کاش یہ فقرہ سنو، فرق دیکھنا ہے تو کربلا میں دکھا، جسے طاقتوں پہ بھروسہ تھا وہ لشکر جمع کر رہا تھا کہ تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا اور تو بھی آ جا۔ اور جسے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ چراغ بجھا کے کہہ رہا تھا تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ مل کے جنہیں طاقتوں پہ بھروسہ تھا وہ سب جا کے لشکر جمع کر رہے تھے، اور جسے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ چراغ بجھا کے کہہ رہا تھا تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ۔ ایک فقرہ بہت دھیرے سے کہہ رہا ہوں، اگر زور سے کہتا تو شاید اور بات بڑھتی، مگر آپ سن رہے ہیں تو سن لیجئے۔ جنہیں طاقتوں پہ بھروسہ تھا، کاش اس مزاج کو سمجھیے، جنہیں طاقتوں پہ بھروسہ تھا وہ جسم پہ سر رکھ کے بھی پڑھ نہ سکے۔ ارے قدر کریے، جنہیں طاقتوں پہ بھروسہ تھا وہ جسم پہ سر رکھ کے بھی کچھ نہ پڑھ سکے۔ ارے بولو، جنہیں طاقتوں پہ بھروسہ تھا وہ سر رکھ کے بھی کچھ نہ پڑھ سکے۔ جسے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ انہوں کے نیزہ پہ بھی تلاوت کر رہا تھا، وہ انہوں کے نیزہ پہ بھی قرآن پڑھ رہا تھا، وہ انہوں کے نیزہ پہ بھی پرجستہ کہہ رہا تھا الہی اللہ اکبر، سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ جنہیں طاقتوں پہ بھروسہ تھا وہ اصغر کے چھوٹے سے گلے کی طرف 3 پھرکت تیر لگا رہے تھے، اور جسے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ حسین کو زمین پہ لٹا کے شکر خدا کر رہا تھا، سجدے میں کہہ رہا تھا الہی لا معبود سواک اجرکم عند اللہ۔ آج تو رونے کے لیے کہنا نہیں پڑے گا تمہیں، 18 شبیہ تابوت آئیں گے، کس پہ رو گے۔ نہیں، جب روتے روتے تھکنے لگنا تو بس سوچنا کہ تم شبی دیکھ نہیں پائے۔ ہائے رے حسین، اپنے بغل میں کبھی اون کی میت، کبھی محمد کی میت، کبھی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کی گٹھری، اللہ اکبر لے کے کیسا آیا میرا مولا۔ اجرکم، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اے عزاداروں، جتنا دل کرے روئیے، یہ ایام رونے کے ہیں، یہ ایام حسین کی غربت کے ہیں، یہ ایام اللہ اکبر اہل حرم کے اسیری کے ہیں، اور ان آنسوؤں میں بہت بڑی قدرت چھپی ہے۔
جو آپ کو جنت تک لے کے جائے گی اللہ۔ اور سنیے، جب رونا نہ آئے تو میں چھٹے امام کی حدیث ضرور پڑھتا ہوں۔ چھٹا امام فرماتے ہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے کہ جو میرے جد حسین کا نام سنے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہ بہے۔ ہو گئے آمادہ، ہو گئے رونے کے لیے، تو آؤ لے چلو کربلا میں تمہیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك علیک من سلام اللہ ابدا ما بکیت وبکی اللیل والنہار۔ ارے جسے 40 جانا ہو روئے۔ وَلَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخَرَ الْأَهْدِ مِنِّي لِزِيَارَتِكُمْ السلام۔ ارے واہ واہ، رو تڑپ کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین۔ میں پڑھوں گا بہت روگے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے 5ویں امام سے پوچھا اے مولا یہ بتا دو یہ جو علی ہے زیارت عاشورہ میں اس سے مراد کون علی ہے؟ آپ کا بابا یا آپ کا چچا اصغر یا آپ کا چچا اکبر؟ سنو گے 5ویں امام نے میری طرف کاش دیکھ لو، سینے پہ ہاتھ مارا اور مار کے کہنے لگے اس سے مراد میرا چچا اکبر ہے۔ اگر سنو گے تو بہت روگے۔ وجہ بتا دوں، وہ سائل کہتا ہے مولا ہمیں یہ بھی بتا دو کہ آپ چھوٹے تھے کربلا میں مگر اپنے جد کی غربت ضرور دیکھی ہوگی۔ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، چھوٹے بچوں کو کوئی خطرات میں باہر نہیں نکلنے دیتا۔ ارے رو، میرا 5واں امام کہتا ہے میں خیمے سے باہر نکلا، سن پاؤ گے؟ میرا 5واں امام کہتا ہے سنو یہ منظر کتنی سخت ہے، ایک باپ احساس کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 5ویں امام کہتے ہیں میرا جد حسین اللہ اکبر میتیں اٹھاتا تھا، لا کے خیمے میں رکھتا تھا اور بھر کی رفتار سے حسین دوڑتے تھے، میت لائیں لے کے جائیں، لائیں رکھے جائیں۔ سنو گے؟ مگر 5واں امام کہتا ہے ایک منظر دیکھا، ایک میت کچھ بچوں کے سہارے سے حسین جب خیمے میں لے کے آئے تو حسین جا نہیں پائے بلکہ زانو کے بل وہیں بیٹھ گئے اور اکبر کے رخسار پہ رخسار اے میرے اللہ دنیا دے رہے۔ ارے اجرکم، کیا گریا ہے؟ میری ماں بہنیں رو رہی ہیں، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے۔ سنو گے یہ غم بڑا سخت تھا۔ میر انیس نے شاید اسی لیے کہا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا۔ اجرکم، ہاں تمہاری آوازیں بلند ہیں، خدا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ جب رونے میں آوازیں بلند ہو معصوم فرماتے ہیں آؤ میں کچھ چیزیں پڑھتا ہوں روتے ہوئے جانا۔ اللہ و مقتل کی فکر ہے، 2 منزل ایسی تھی کہ حسین کے چہرے پر مقتل کے فکر ہیں کہ جیسے جیسے شام ہو رہی تھی حسین کا چہرہ منور ہوتا جاتا تھا، مگر اکبر کی شہادت نے ایک حسین کے ماتھے پہ لکیر کھینچ دی۔ ہائے
जवान की मैयत उठाया हुआ है हुसैन, लैला संभालो। आज रखो, मैं मामूलन अपने मजलिस में इसी मुजफ्फरनगर का एक वाकया नकल करता हूँ। पता है, बेटे की मैयत आसान नहीं होती। कोविड के दौर में एक जवान की मैयत आई थी ना, सुनते हो ना, लोग कहते हैं रवायत कैसे पढ़ें कि हुसैन कितनी बार गिरे कितनी बार उठे, समझ नहीं सकते हो। अल्लाह अकबर, एक जवान की मैयत इसी मुजफ्फरनगर में बाप ने उठाया था। तो पता है, मैंने बाप से जब पूछा कि अल्लाह आपको सब्र दे अकबर के सदक़े में, तो जानते बाप ने क्या कहा कि मौलाना मुझे नहीं पता कि जब मेरे लाल का जनाजा उठा मैं कितनी बार गिरा और कितनी बार उठाया गया, नहीं पहुंचे। अल्लाह ने कोई हुसैन से पूछे, शबी है मुस्तफा गिरते जाते थे कोहनियों के बल, ए मेरे लाल अरे मुड़ मुड़ के देखना। नहीं फिक्रा बताऊं, सुन दो। जवान बेटा माँ के सामने मर जाए तो कहते माँ की आंखों का नूर चला जाता है, उसे दिखना कम होता है, नहीं पहुंचे। हाँ, अरे वो मक्तल में पता चला कि जब अकबर की खबर पहुंची, लैला अरे खैमे का था, अरे मेरा लाल अकबर आंखों की बीनाई। हाँ हाँ सुनो, मंजिल तमाम करूंगा, रोते हुए जाना। माले मजलिस आंसू होते हैं। 18 बनी हाशिम में, मगर मैं कम में ख़त्म कर रहा हूँ। सुनो, दूसरा ये 18 ताबूत होंगे, मगर सुन लो, मैं बस दो ही यही पढ़ के मसाइब ख़त्म करूँगा। भारी था हुसैन कह कह के बढ़े, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन। नहीं नहीं, जो साहिब औलाद है वो तो रो। छोटा सा बच्चा, छोटा सा गला। मैं एक हिंदू राइटर का फिक्रा बताऊं। एक हिंदू कहता है, कैसे मलून थे छोटे से गले पर 3 फल का तीर चलाया। मेरी माँ बहने सुने, काश बर्दाश्त करे, सुनोगे। एक तीर असगर की कान में गया, दूसरे कान से बाहर। एक तीर गले पर, एक तीर असगर के सीने से हुसैन के बाजू में। नहीं नौजवानों सुन लो, मैं फिक्रा अदा कर रहा हूं, मेरे बुजुर्ग सुन रहे हैं। खुदा तुम्हें कोई गम न दे। ये फिक्रा सुनो, फिर ताबूत आने लगेंगे, फिर रो नहीं पाओगे। जो रोना है रो लो। अल्लाह अकबर। क्या 2 मिसरे कह गए, सुनो। बाज लोग कहते हैं असगर तो छोटा था, ले क्यों गए। सुनो, जो छोटा बच्चा होता है ना, वो या तो माँ की आगोश में रहता है या झूले में रहता है। शायद इसीलिए 2 मिसरे कहे, ये समझ कर ले गए हमरा मख्तल को हुसैन, कैद में बानों से ये बच्चा न पाला जाए। बना के शक्ल मुजाहिद के ले चले सरवर, उलट दिया अली असगर इख्तियास। नहीं नहीं सुन लो, नहीं पढ़ूंगा मसाइल, तो सिर्फ मिसरे पढ़ के जा रहा हूं।
بنا کے قبر. اللہ اکبر. بارے کتنا حسین روئے. ارے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گار کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے. کہتے وہ نظرہ ہو گئے مسائل یمیناً و شمالاً. کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا. نہیں سنو گے مقتل کے فکریں کیا جنگ کی. آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں ایسی رخصتی کسی کی نہ ہوئی جیسی حسین کی. سنو گے کہتے ہیں کہ جب حسین خیمے میں آئے اور جیسے ہی کہا یا زینب یا کلثوم علیکن من السلام, نہیں پہنچے آپ. مقتل کے فکریں بیبیاں پچھاڑے کھا کے زمین پہ گرتی جاتی تھی اور حسین کے دامن پکڑ کے کہتی تھی اے آقا بس اتنا بتا دو ہمیں کس کے حوالے. غریب زہرا آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا تھا خدا کے حوالے خدا کے حوالے. مجلس تمام کروں گا. یہ رخصتی سنی خیمے سے نکل گئے. میں نے سارے مصائب چھوڑے. اب جن کے پاس باپ کا جگر ہے وہ تڑپ کے روئے. کچھ مصائب کے لیے باپ ہونا شرط ہے. سنو جب حسین نکلے اللہ برکات سنیے. ہمارے استاد مرحوم پڑھتے تھے, میں نے کسی مقتل کی کتاب میں نہیں پڑھا کہ جیسے حسین نکلے ویسے کوئی نہ نکلا. کہا کیوں؟ کیا اکبر کا نکلنا قیامت نہ تھا؟ قاسم کا جانا قیامت نہیں تھا؟ نہیں. مقتل کے فقرے یہ ہے کہ جب قاسم گئے سب 18 بنی ہاشم کے جنازے ہیں نا, 18 کے 18 جو گئے ان کا انداز جانتے ہیں کیسا تھا؟ سنیے گا 17 سب کا انداز ایسا. میری طرف دیکھو بہت روگے. چہرہ مقتل کی طرف ہوتا تھا اور پوش خیمے کی طرف. کسی میں ہمت نہیں تھی پلٹ کے خیمے کی طرف دیکھے. سب کا انداز. مگر سنو گے ہائے رے حسین کی غربت جب میرا مولا نکلا چہرہ خیمے کی طرف ہاتھوں سے اشارہ کر رہے تھے اے زینب ارے خیمے میں جاؤ اے کلثوم ارے سنتے جاؤ خیمے میں جاؤ. کہتے پیچھے بڑھتے گئے زلجنا سے ٹکرائے. کیا دیکھا کہ آواز بلند ہے بابا کے زلجنا بابا کو مقتل میں نہ لے جا. ارے 4 برس کی بچی کو گرم ریت پر دیکھا. حسین لیٹ کے بچی کو سینے پہ سولایا. اے سکینہ ارے ریت بہت گرم ہے. نہیں آوازوں کو بلند کرو. لوریاں دیتے جا رہے اے سکینہ اب بابا کا سینہ نہ ملے گا. اے سکینہ پھوپھی اماں کا سینہ نہ ملے گا. روایت کے فقرے سکینہ کو نیند آ گئی اور پھر سکینہ جب اٹھی تو بابا کو دیکھ کے کہا بابا میں نے خواب دیکھ لیا. اے بابا روکوں گی نہیں. جائیے خدا حافظ. میں 2 مصرے پہ مصائب ختم کر رہا ہوں. بابا جائیے خدا حافظ. کہتے جیسے ہی بابا کو خدا حافظ کہا میرنیس ارے کیا منظر کس وقت کا منظر رقم کیا نہیں پتا. کہتے کچھ دور جب حسین گئے اور پھر جب پلٹ کے دیکھا تو بچی رو کے کہہ رہی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا میرا کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. نیند آئے گی واہ مقتل میں کیا قیامت کے تاریخ رقم کی. دونوں ہاتھوں سے پیاسا حسین زخمی حسین
کب تک تلواریں چلاتا آواز بلند ہونے لگی سب منہ پہ سب کھا چکے بس اے حسین بس تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس ارے گردن جھکا دو خنجر بیداد کے لیے کچھ امتحان ارے رو لو چھوڑ دو سجاد کے لیے نہیں پہنچے ارے حسین کا تلوار نیام میں رکھنا تیرے بارش ہونے لگی جس کے ہاتھ میں جو تھا ارے اللہ اکبر ویر انیس آل اللہ مقامہ نے جو فقرہ رقم کیا ارے کاش میں یہ فقرہ آپ کے حوالے کروں کہتے ہیں حسین کس منزل پہ آئے کاش میں یہ فقرہ اللہ اکبر جس کے ہاتھ میں جو تھا ذوالجناح پہ ڈگمگاتے رہے حسین میر انیس کہتے ہیں چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر ٹوٹے ہوئے تھے خنجروں والے حسین پر قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر ارے یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر ارے تیرے سے دم نکالنے والا کوئی نہیں ارے گرتے تھے اور سنبھال نہیں سنو میں پڑھ رہا ہوں آواز آئی فاطمہ کی جنگل سے آئی ختم ہو گئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا امت نے ہم کو لوٹ لیا وا محمدہ اس وقت کون حق کے رفاقت کرے ادا ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا ارے 1900 ہے زخم تنے چار چار پر ارے زینب نکال حسین تڑپتا ہے خاک پر لو جنازے آ رہے ہیں اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ اے عرض نینوا سرو سینہ پیٹتے ہوئے اے فوج اشقیاء میرا بچہ ہے بے گناہ اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو ہے ذوالفقار ارے لونی میں تجھ سے حسین امام زمانہ زرد ناہیہ میں کہتے سلام اس گلے پر جو سامنے سے نہیں بلکہ پوچھ سے کاٹا گیا جو اہل دل ہو بہت روگے امام زمانہ سلام کر رہے ہیں سلام بدن کے ان ٹکڑوں پر جسے کربلا میں بکھیر دیا گیا بدن کے ان ٹکڑوں پر جس پر خاک کربلا سلام اس میت پر جو کربلا کی دھوپ میں بے گور و کفن ارے سن لو غریب زہرا کے لیے ایک فقرہ زینب قریب لاش برادر سے جب گزری طلب کے اونٹ سے زمین میں آ گئے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی جاتی تھی اے بھیا حسین ارے مجھے معاف کرنا اے بھیا مدینے میں تم نے زینب پر ہلکی سی دھوپ بھی آنے نہ دی مگر ہائے زینب نہ جانا نہ رہنا
اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شہزادی کونین آپ کے دوسرے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور آپ کے اس ماتمداری کو اور آپ کے اس خلوص کو شہزادی کونین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے حضرات اولاً
انجمن جعفریہ مقامی انجمن سے التماس کی جاتی ہے کہ وہ فرش ماتم پر سینہ زنی کے لیے تشریف لے آئیں، اور جس کے صاحب بیعت جناب شاداب غدیری صاحب ہیں ان کی خدمت میں التماس کی جاتی ہے کہ آپ بھی تشریف لے آئیں۔ جناب شاداب غدیری صاحب اور جناب تابش حیدر کاظمی صاحب، ماشاءاللہ سلامت رہیں یہ ماتمدار، سلامت رہیں یہ سینے، اور سلامت رہیں یہ ہاتھ۔ آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں سلام کرتا ہوں ان سینوں کو، میں سلام کرتا ہوں ان ہاتھوں کو جو غم حسین میں بلند ہوتے ہیں، میں بوسہ دیتا ہوں ان سینوں پر جن پر یہ ہاتھ پڑتے ہیں، کیونکہ غم حسین میں اٹھنے والے ہاتھ، ماتم حسین میں اٹھنے والے ہاتھ یہ حسینیوں کے سینے پر نہیں پڑتے بلکہ یزیدیت کے رخسار پر پڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماتم ہماری پہچان ہے، یہ ماتم ہمارا ایمان ہے، یہ ماتم ہمارا امتیاز ہے، یہ ماتم ہماری شناخت ہے، یہ ماتم ہمارا مرہم ہے، یہ ماتم ہمارا سکون ہے، یہ ماتم ہمارا امتیاز ہے، یہ ماتم ہمارا چہرہ ہے، یہ ماتم ہماری بلندی ہے، یہ ماتم ہمارا سکون ہے، یہ ماتم ہمارا چہرہ ہے، یہ ماتم ہماری شناخت ہے۔ ارے یہ ماتم ہی نہیں ہے شہ مشرقین کے، زیر علم کھڑے ہیں سپاہی حسین کے۔ یہ ماتم ہی نہیں ہے شہ مشرقین کے، زیر علم کھڑے ہیں سپاہی حسین کے۔ اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ، توحید کے سینے میں ہے اقرار کا پنجہ، 5 انگلیاں ہیں 5 کے انکار کا پنجہ، ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجہ، اسلام کی بنیاد کا